بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت شدت سے دعا کرنے کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو ہم اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو جان لو، آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو دور کر کے آزماتا ہے تاکہ تم اس کو پانے کے لیے تڑپ اٹھو اور اپنے رب کی قریب ہو جاؤ۔ اور آزمائش تو ہوتی ہی ہے اس چیز کے لیے جو انسان کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے اور جسے کھونے سے وہ ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ کہ وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ جب بھی ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں اور آنسو اللہ کو ہمارے حال دل بیان کرنے لگ جائیں، یہی تو صبر کی آخری حد ہوتی ہے۔ سب کچھ ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، دل پھر بھی کہتا ہے کہ تھوڑا اور صبر کر لو، تمہارا رب خود راستہ بنائے گا۔ تمہاری دعا کو اللہ پہلے ہی قبول کر لیتا ہے اور پھر آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ دیکھ سکے تم اس پر یقین کی کس حد تک جا سکتے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ تمہارے درد سے واقف نہیں؟ ارے وہ تو راتوں میں تمہاری آنکھوں سے آنسو اور تڑپ کر مانگی ہوئی دعاؤں کو بھی جانتا ہے، تمہارا ایک ایک سجدے کو بھی جانتا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پہ یقین رکھو، کیونکہ تمہارا صبر اور یقین تمہیں ان کی منزل تک لے جاتا ہے۔ وہ تو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ وہ دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو پھر تم مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ جب بھی دعا کرو تو پوری یقین کے ساتھ کیا کرو، یہ سوچ کر کہ میرا رب مجھے لازمی دے گا، اگر مگر کچھ نہیں۔ جب تم اپنے رب کو پکارو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ رب اپنے بندے کی پکار نہ سنے۔ وہ پکار بھی سنتا ہے اور کن بھی فرماتا ہے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تمہیں نہیں ہرا سکتا۔ اللہ تو بہت پہلے سے سب کچھ طے کر چکا ہے، اور یہ دعائیں جو تم آج مانگ رہے ہو، وہ دعائیں تو تمہاری اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارے لیے لکھی گئی تھی۔ کچھ بھی ایسا نہیں جو نصیب سے ہٹ کر ہو یا ہو رہا ہو۔ تو اگر ابھی سب ختم ہونے کے بعد بھی دل اللہ سے دعا مانگنے کو کرتا ہے، خود کو زبردستی روکو مت، کیونکہ اس دعا کے لیے دل کا تڑپنا بے وجہ نہیں ہے، اور دعا کرنے میں حرج ہی کیا ہے، کیونکہ دعائیں کبھی نقصان نہیں پہنچاتی، پھر وہ تمہارے حق میں بری ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم تو نہیں جانتے نا کیا برا ہے کیا نہیں، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ تو جانتا ہے۔ اور جب اللہ سے مانگا جائے، وہ تو یہ سوچ کر سزا نہیں دیتا کہ وہ چیزیں بری ہیں پھر بھی مانگ رہے ہو، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایمان رکھتے ہو اس لیے گڑگڑا رہے ہو۔ پھر جو دعائیں ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں، وہ انہیں وہ بہو ویسے ہی قبول کر لیتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، اور جو بہتر نہیں ہوتی ان کی چاہ وقت کے ساتھ ہمارے دل سے نکال دیتا ہے، اور ہمیں ان سے بھی اتنا بہتر عطا کر دیتا ہے کہ ہمیں پھر وہ دعائیں یاد ہی نہیں رہتی۔ تو جب تک دل کہتا ہے تب تک مانگو، رکو مت۔ خود کو اللہ سے بات کر کے کب کہاں کس کو نقصان پہنچا ہے۔ نصیب دعا سے نہیں، دعائیں نصیب سے ملتی ہیں، اور نصیب تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو وہ دعائیں پھر کیسے اللہ کی رضا کے بغیر ہو سکتی ہیں جو ہمیں نصیب سے ملی ہیں؟ تم بھی ان لوگوں کو دیکھ کر جن لوگوں کو وہ سب مل گیا،
جو تم اپنی دعاؤں میں سالوں سے مانگ رہے ہو، سوچتے ہوگے کہ وہ خوش نصیب ہیں، جبکہ اللہ نے مجھے وہ دیا ہی نہیں۔ تو شاید اللہ مجھ سے ان جیسا پیار نہیں کرتا ہو، حالانکہ اللہ ہم سب سے ایک جیسی محبت کرتے ہیں۔ انہیں جلدی اس لیے مل گیا ہے کیونکہ ان کا وقت ہے، اور ہماری دفعہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہمارا وقت آنا ہے، ابھی دعاؤں کا وقت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں دعاؤں میں لگا رکھا ہے۔ اس کے بعد قبولیت کا وقت بھی آئے گا، اور جب آئے گا تب تم دیکھو گے اللہ نے تم سے کتنا پیار کیا ہے۔ اللہ کا جواب ضرور آئے گا، کیونکہ یہی وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہیں تمہاری چاہ سے ہی نوازے گا، لیکن تب تک وہ چاہے گا تو دوسروں کی قبول ہوتی دعائیں دیکھ کر خوش ہوا کرو، کیونکہ ان کے بعد وقت ہے، اور وقت سب سے بہترین وقت ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا سے آئے گا، اللہ کے موت سے لے کر آئے گا۔ ہمیں اپنے اللہ پاک سے ویسا یقین رکھنا ہے جیسا وہ شخص یقین رکھتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی۔ ہمیں اس کے منتخب کردہ راستوں پہ چلنا ہے، جیسے وہ نبینا شخص چلتا ہے جسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ رکتا نہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ بس یہ یقین رکھنا سیکھ لو، پھر کیسے راستے بنیں گے اور کیسے منزلیں ہمارے قدموں میں ہوں گی، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ ہماری دعاؤں کا جواب کس راستے سے آنے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہمیں بس اللہ پہ توکل رکھنا ہے کہ وہ ہمیں اسی راستے پہ لے جا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔